أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد اور یاد کیجئے عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کو ان انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، جب انہوں نے ڈرایا ان کی قوم کو جو آخاف میں رہتی تھی، اور حقیقت میں اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ڈرانے والے آئے، اللہ تعبدوا الا اللہ، جنہوں نے ڈرایا اس بات سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دن کے بڑے عذاب سے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، وہ قوم والوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہمارے معبودوں سے پھیر دیں ہم کو؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو آپ لے آئیے اس وعدے کو یعنی عذاب کو جس کا تم ہم کو ڈراتے تھے اس بات سے، اگر آپ سچوں میں سے ہو۔ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، تو انہوں نے کہا یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا عذاب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو تمہارے پاس پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مگر دیکھتا ہوں کہ تم بڑی جہالت والی قوم ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، اور چند دنوں کے بعد یعنی چند عرصے کے بعد فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس انہوں نے دیکھا یعنی بستی والوں نے دیکھا کہ دور سے کالے بادل ان کی وادی کی طرف آ رہے ہیں۔ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، اس قوم والوں نے کہا ارے یہ تو ہم پر برسنے والے بادل آ رہے ہیں، یعنی وہ خوش ہو گئے کہ یہ ان کو بارش برسائے گے اور ان کو پانی کا انتظام کریں گے۔ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، اگر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ارے دیوانو یہ تو وہی ہے یعنی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ ریح فی عذاب علیم، یہ بڑی آندھی ہے اور اس میں دردناک عذاب ہے اس آندھی میں۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یرى الا مساکنهم، اس آندھی نے ہر چیز کو ہلاک کر دیا اللہ کے حکم سے، بس ایسا لگتا تھا، ایسا دیکھنے میں آتا تھا کہ ان کے گھر تو برباد ہو گئے، اس میں رہنے والا کوئی نہیں، یعنی برباد اور سنسان ہو گئی بستی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، بس حقیقت میں ان بستی والوں کو ہم نے ایسی طاقت اور ایسا رسوخ دیا تھا، اور ہم نے ان کو کان دیے تھے جس سے وہ سن سکتے تھے، اور آنکھیں دی جس سے وہ دیکھ سکتے تھے، اور ان کے دل دیے جس سے وہ سوچ سکتے تھے۔
ما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لیکن نہ ان کے کان، نہ ان کے آنکھ اور نہ ان کے دل اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکے، اس واسطے کہ انہوں نے ہماری اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب ان پر آ پڑا، الٹ آیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بس کافروں، مکے والے کافروں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ بستیاں جو تمہارے آس پاس ہیں، انہیں اڑوس پڑوس میں بستیاں ہیں، تو اس کا حال تم کو سنایا، اور اسی طرح ہم اپنی آیت کھلی طریقے سے تم کو بتا دیے تاکہ تم رجوع ہو جاؤ، انہیں اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسول الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھیے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بہنوں، میرے بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے پیارے حبیب کی پیاری پیاری امت پاک میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر اس کے کلام عظیم کو سمجھنے کے لیے جمع فرمایا۔ قرآن کی اس محفل کو اللہ قبول فرمائے، دعا کرتا ہوں میں، فرمائیے آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احقاف جو پارہ حامیم 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس صورت کی 21 سے لے کر 27 تک کی آیتیں اللہ نے مجھے تلاوت کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ 21 to 27 آیات نوٹ ڈاؤن۔ تو ان آیات میں ذکر ہے اس قوم کے بارے میں جو مکہ معظمہ کے چند فاصلے پر، یعنی یمن کی وادی جس کو احقاف کے نام سے قرآن نے ذکر فرمایا، اور اسی احقاف کا نام سورت کو بھی دیا گیا۔ احقاف ایک بستی تھی جو مکے سے یمن کی طرف بیچ میں ایک وادی تھی، اور جہاں پر ریتیلے چٹانیں، ریتیلے بڑے بڑے ٹولے ہو جاتے تھے جس کو سینڈ ڈیونز کہتے ہیں ہم۔ وہ سینڈ ڈیونز کی بستی تھی، اس کا نام اس واسطے احقاف رکھا گیا۔ احقاف خف کی جمع ہے، پلورل ہے، انہیں سینڈ ڈیونز کو بولتے ہیں۔ اچھا، یہ بستی کی خاصیت یہ تھی کہ اس زمانے میں وہ بستی بڑی سرسبز اور شاداب تھی، جس میں بہت ساری آبادی تھی اور اس کی نہریں تھی، اور سارے لوگ وہاں خوشحال زندگی گزارتے تھے۔
بڑے طاقتور تھے وہ قوم، اور اللہ نے ان کو بہت بڑا رسوخ دیا تھا، انہیں بڑے وہ مالدار بھی تھے اور بڑے تاجر بھی تھے، اور ہر طرح کی دنیا کی ان کو سہولتیں اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن وہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کی عبادت میں مشغول تھی اور من مانی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس عرصے میں اللہ نے اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، پیغمبر بنا کر۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈسینڈنٹ ہے، یعنی ان کی پیڑھی سے۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر اس قوم کو ڈرایا، جیسے پہلے پیغمبروں نے اور بعد کے پیغمبروں نے بھی وہی کام کیا کہ اے بندو، تم اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے اور اس کے غیروں کی بتوں کی صورت میں خدا بنا کر عبادت کرتے ہو، یہ کیا عقل مندی ہے؟ انہوں نے سمجھایا، انہوں نے دین اسلام کی طرف بلایا اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے، اللہ کی عبادت کو نہیں مانو گے، تو اللہ کا عذاب آئے گا، غضب آئے گا اور تم کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو وہ کافر لوگ بڑے ہی بے باک طریقے سے جواب دیا کہ ارے تم کو ہمارے پاس بھیجا گا اس واسطے کہ تم ہمارے جو زمانے دراز سے ہم خداؤں کو مانتے آ رہے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں، اس سے ہم پھر جائیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور تم کس چیز کی ہم کو ڈرا رہے ہو؟ کیا چیز سے ڈرا رہے ہو کہ کوئی عذاب آئے گا، عذاب آئے گا؟ کون؟ حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کافر لوگ بول رہے ہیں۔ تو کافروں نے کہا اگر آپ جس چیز کا تم وعدہ کرتے ہو کہ اب عذاب آئے گا، لاؤ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں۔ یعنی بڑی مستی سے، بڑی مذاق سے اور بڑے کیا بولتے ہیں، بڑی ہی کبرانہ طریقے سے، غرورانہ طریقے سے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کافی وقت ان کو ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ قوم ماننے سے انکار کر دی۔ تو ہوا یوں کہ وہ عذاب کا وقت آ گیا جس کو حضرت ہود علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی، کہ اس قوم نے دیکھا کہ دور سے انہیں کالے کالے بادلوں کا جھنڈ آ رہا ہے، اور یہ قوم سمجھی کہ کافی دنوں سے یہاں پر بارش نہیں ہوئی ہے، ہاں ہم بھی بارش کے لیے، پانی کے لیے ترس رہے تھے، ارے یہ کالے بادل ہم پر آ رہے ہیں۔ اس سے وہ خوش ہوئے کہ وہ سمجھے کہ یہ کالے بارش والے بادل ہیں، ہم کو پانی پہنچائیں گے، ہمیں بارشوں کی سیراب کر دے بارشوں سے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ارے بے وقوفو، تم سمجھتے ہو یہ کالے بادل بارش کے ہیں؟ نہیں، یہ وہی عذاب ہے جس کو تم نے جلدی سے لانے کے لیے کہا مجھے، اللہ نے وہ عذاب کو بھیج دیا ہے۔ اور یہ کالے بادل فقط نہیں ہے، یہ بڑی آندھی والے بادل ہیں، آندھی لا رہا ہے۔ ایسی آندھی کہ ہر چیز کو فنا کر دے گی، ہلاک کر دے گی اور تم کو بھی مار دے گی۔ لیکن کافروں نے نہیں سنی۔ تو ہوا وہ بادل آئے اور زور کی آندھی پڑی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں 7 دن 7 رات کنٹینیوس بارش پڑتی رہی، بے حساب بارش، ساتھ ساتھ ہوا، تیز ہوا، جیسے ہم بولتے ہیں کہ 200-300 کلومیٹر پر آور، اتنی زور کی ہوائیں چلنے لگی۔ اور قوم نے دیکھا کہ ان کے اطراف کے جانور، چیزاں سب ہوا میں اڑ رہے ہیں، جیسے تنکوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے کیا کرے، اپنے گھروں میں جا کے بند ہو گئے، دروازوں کو لاک کر لیا۔ لیکن خدا کی شان ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کون ٹکے گا؟ تو آندھی ان کے دروازوں کو توڑ کے اندر گئی اور ان کو بھی لے کے اڑی، سارے گھر برباد ہو گئے، مسمار ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ یہاں کوئی آبادی ہی نہیں۔ تو اس کے بعد پھر زور کی آندھی چلی اور وہ گھروں کے ساتھ دبا ڈالی، پورے بالو اور پوری ریت کو بازو سے لپٹ کر اس پر ڈھال ڈالی، اور وہ بالو کے اندر، وہ ریت کے اندر دھستے گئے۔ فرماتے ہیں
کہ 7 دن تک وہ اندر دھستے رہے, رونے رونے کی آوازیں آتی رہی, لیکن بعد میں کیا ہوا, 8ویں دن پھر وہی آندھی, پھر سے اس کو اٹھائے, پورے گھروں کو, سب مردے, پورے مردے ہو گئے, جانور جو سب برباد ہو گئے, سب کو لے کے اٹھا کے پھینک کے دریا میں پھینک دی. تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی عذاب کو سناتے ہوئے کافروں سے کہہ رہا ہے, ارے بیوقوفو, تم بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو, تم بھی میرے آیتوں کا انکار کرتے ہو, اور دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پڑوس کے بستیوں کو میں نے عذاب سے کیسے ہلاک کیا. تم نے دیکھا ہے, تم جب تجارت کرتے جاتے ہو اور تمہیں معلوم بھی ہے, تمہارے بڑے لوگوں نے سنایا کہ ایسی قوم تھی, لیکن پھر بھی تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. اور یاد رکھو, یہ وہ قوم تھی جس کو ہم نے تمہارے سے زیادہ طاقت دی تھی. یعنی کافر جو مکے میں تھے ان سے کئی گنا طاقتور تھے وہ, اور اتنا رسوخ والے تھے, پیسے والے تھے, مالدار تھے, سب کچھ تھا ان کے پاس, لیکن آخر اللہ کے عذاب کے سامنے کسی کا کچھ نہیں چلا, سب کو مار دیا گیا, فنا کر دیا گیا. تو یہ کافر جو مکے میں تھے ان کے لیے وارننگ تھا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آیتوں کو سنا سنا کر لوگوں کو, دیکھو ان کی نصیحت کے لیے یہ سارے واقعات بتاتا ہے, تاکہ وہ سنبھل جائیں اور اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. میرے نبی کو مان لو, میرے نبی محمد کو مان لو صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ان کی بات سن کر تم اللہ کی عبادت میں آ جاؤ تو بچ جاؤ گے, ورنہ تم بھی قوم عاد کی طرح مارے جاؤ گے. خیر, یہ تو بریف تھا, میں نے جو نا آپ کو قرآن کی آیتوں کا تفصیل سے آیتوں کا تذکرہ کیا ہے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جو وادی احقاف کی تھی وہ ایسی وادی تھی کہ اس میں ایک کنواں تھا. اس وادی میں ایک کنواں تھا جس کو حضر موت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں, حضر موت کے نام سے یاد کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس قوم وہ ایسی وادی تھی جس میں ایک بڑا کنواں تھا. ایسا کنواں تھا کہ ریتیلی کنواں تھا, جس میں کوئی دھستا تھا تو واپس نہیں آتا تھا. تو اس سے وہ کیا ہوتا تھا کہ جو بھی اس میں جاتا تھا پھر واپس نہیں آتا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کافروں کو یہ معلوم تھا کہ ان کے آس پاس بستیوں کے درمیان میں یہ بہت بڑی جگہ ہے جس میں بہت سارے لوگ مر گئے, سب جانتے تھے, لیکن پھر بھی وہ ماننے سے انکار کر دیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہاں پر ایک برغوت نام کے ایک کنواں ہے. برغوت نام کا کنواں ہے, سب سے دنیا میں برا کنواں اگر ہے تو برغوت ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کنویں میں تمام کافروں کی روحوں کو ڈالا گیا. یعنی کافر جو مر گئے نا وہاں پہ, تو اللہ نے ان کے روحوں کو اسی میں ڈال دیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ سب سے برا کنواں ہے جس میں کافروں کی روحوں کو ڈالا گیا. اور سب سے بہترین کنواں, پیارا کنواں کون سا ہے؟ زمزم کا کنواں ہے. سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ مکہ معظمہ کی وادی ہے. اور سب سے بدترین وادی کون سی ہے؟ احقاف کی وادی, جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا. تو اس واقعے سے, اس قرآن کے واقعات سے ہم کو اللہ تعالی کہانے سنانے کے لیے واقعات قرآن میں درج نہیں کرے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن میں جتنے بھی واقعات آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا, نوح علیہ السلام کو کشتی سے بچانا, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے عذاب سے بچانا, یوسف علیہ السلام کو بچانا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی کافروں نے کیا اس کو حضور کو بچانا, اور آخر میں اسلام کو فتح دے. یہ سارے جو واقعات قرآن میں تذکرہ کیے گئے ہیں یہ اس واسطے ہے کہ آنے والی قوم کو اس سے سبق لینا ہے. اس کو ایک ایگزامپل بنا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو حق ماننا اور اس پر یقین اور ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے.
ورنہ یہ تو کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو واقعات ہیں جو گزرے ہوئے ہیں، اس سے ریالٹی ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس کا واسطے قرآن کے واقعات پر غور و خوض کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے اس واقعات میں بہت ساری نشانیاں ہم کو ملتے ہیں۔ کیا کیا نشانیاں ملتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو ایسی ہلاک نہیں کرتا، کسی کو ایسی سزا نہیں دیتا۔ جیسے آپ دنیا میں بھی دستور ایسا ہی ہے کہ ایسے کئی گنہگار لوگ ہیں، کئی برے کام کرنے والے لوگ ہیں، فوراً اللہ ان کو نہیں پکڑتا، اللہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ ہم سوچتے بھی ہیں ارے یہ نالائق ہم نہ ایسے حکومت کر رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے، کیوں نہیں اللہ اس کے ہاتھ پاؤں گرا دیتا، اس کی آنکھ، یعنی ہم سمجھتے ایسے ہیں کہ فوراً اللہ اس کو سزا دینا۔ اللہ کا دستور ایسا نہیں ہے، اللہ کا کام جلدی کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو مہلت دیتا ہے کہ کتنا کرتا جا، آخر کھینچتا ہے تو اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، سب کو چانس دیتا ہے، سب کو ایک قسم کا موقع دیتا ہے کہ کاش وہ سنبھل جائے، اس کو نشانیاں بتاتا ہے، عذاب کی نشانیاں بتاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اب دیکھیے اسی دور میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے عذاب آئے، سونامی آیا، ہمارے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے لوگوں کو ہم نے دیکھا، لیکن پھر بھی ہم نے ابھی اس سے سبق حاصل نہیں کیا کہ کاش اگر یہی طوفان میں، یہی سیلاب میں ہم اٹک جاتے، ہم بھی مر جاتے، نہیں سوچتے۔ اسی طرح اب پینڈیمک آیا ہے، کرونا وائرس آیا ہے، کئی لوگ ہمارے رشتے دار ہیں، کئی ہمارے جاننے والے دوست و احباب ہیں، سب ہمارے سامنے مر گئے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہم کو بچایا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے وہی کھیل تماشے جاری ہیں، وہی نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ آپ دیکھو ویسے ہی مسلمانوں کا حال ہے، آپ سوچو اللہ کیا کیا نہیں کر کے بتا رہا۔ اسی طرح مسلمانوں کا یہ حال ہے تو غیر قوموں کا حال بھی ویسا ہی ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وائرس ہے، اس کو ویکسین لگاؤ برابر ہو جائے۔ ارے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے بجائے اور بھیجے گا، بھیجتا رہتا ہے۔ ایسے کئی بیماریاں آئے، ایڈز آیا، ہیپاٹائٹس سی آئے، اور آگے چل کے بہت سارے بیماریاں آ رہے ہیں، دیکھا نہیں کیسے کیسے بیماریاں اللہ بھیج رہا۔ کیا مطلب؟ تم کتنوں کو سنبھالو گے، تم کتنوں سے فائٹ کرو گے؟ یہ تمہارے ہاتھ میں بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس قوم کو بھی کان دیے تھے سننے کے لیے۔ کس بات کا؟ حق بات کو سننا چاہیے، اچھی بات کو سننا چاہیے، اس واسطے کانوں کو دیا گیا۔ اسی طرح آنکھوں کو دیا گیا تاکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور اس پر غور کرے، اور دلوں کو دیا گیا کہ آنکھ اور کان کے ذریعے جو انفارمیشن دل تک جاتی ہے اس کو سوچ کر فکر کرنا چاہیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں اچھی بات، جو میں دیکھ رہا ہوں اچھی بات، اور جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے حق بات نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی تو ہوگا، اس کا کنٹرول کرنے والا کوئی تو ہوگا، اس پر قابو رکھنے والا کوئی تو ہوگا، اور اس کے سوا ہم کو کون بچائے گا؟ اگر یہ دل سوچ کر ڈیسائیڈ کر لیا تو سمجھ جاؤ وہ کامیاب ہوئے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس واسطے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر بتایا کیا گیا، ایک کان، آنکھ اور دل۔ یاد رکھو کان اور آنکھ جو ہے ان پٹ ہے، انفارمیشن ہے۔ انفارمیشن دل ہمارا سینٹرل ایجنسی ہے جو کمپیوٹر، مطلب یہ کہ اس کا جس میں تمہارے انفارمیشن کان اور آنکھ سے جو جاتے ہیں اس کو وہ سوچنے کا ایک ان پٹ ذریعہ بنتا ہے، تو اس سے وہ دل سوچتا ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، سمپل ایگزامپل لیتا ہوں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جاتے جاتے گر گیا ہے، لوگوں سے سنا کہ یہ آدمی نالائق پی خور ہے، آپ نے نزدیک جا کے نہیں دیکھا اس کو، تو کان نے بتایا لوگوں کے ذریعے یہ پی خور ہے، آنکھ نے دیکھا وہ پینے کا انجام کیا ہوا، گرنا اور مرنا۔ تو کان نے سنا ایک انفارمیشن، آنکھ نے دیکھا ریالٹی، تو یہ 2 انفارمیشن دل پر گئے، تو دل پر اثر کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے
شراب کو حرام کر دیا، دیکھو اس کی حالت کیا ہوئی. تو یہ دل سوچتا ہے یہ دو انفارمیشن کی وجہ سے. اب بات سمجھ میں آئی؟ دس از دا پروسیس. یہی پروسیس ہوتا ہے ہر چیز کا، ہر انفارمیشن کا. سمجھے یہ بات؟ اس واسطے قرآن کی آیتوں کو غور سے سنو، غور سے پڑھو، غور سے اس کی فکر اپنے دل میں کرو، تاکہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی نشانیوں کی تم کو پوری جانچ ہو جائے. تم کو سوچ کر تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ حق بات کیسے سمجھاتا ہے، کیسے سکھاتا ہے، اور دھیان پورا ہمارا اللہ کی طرف جائے گا تو ہمارا ایمان بڑھے گا اور ہم اللہ کے باتوں پر ایمان لا کر اس کے مقرب ہوتے جائیں گے. تو اس واسطے کان اور آنکھ اور دل یہ بہت امپورٹنٹ اعضاء ہیں. اچھا، اس میں صوفیہ کرام کا ایک بہترین اس کا جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ نہ سن برا، نہ دیکھ برا، نہ سوچ برا. دیکھو کیا نصیحت ہے، نہ سن برا، نہ دیکھ برا، نہ سوچ برا. تو اس کے واسطے کیا کرتے تھے، کانوں کو بہرے کر لیتے، آنکھوں کو بند کر لیتے تھے، اور اس وجہ سے کہ دو ان پٹ اگر نہیں گئے تو دل ان کا سکون سے رہتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو الوف کر لیتے تھے. اگر لوگ دنیا میں رہیں گے، لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بری باتوں کو سننا پڑے گا، غیبت سننا پڑے گا، لوگوں کی بری باتیں سننا پڑے گا. یہ کان کو بچا لیے. آپ مراقبے میں چلے گئے یا سپریٹ ہو گئے کہیں اور جگہ چلے گئے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت ہو گئی. تو جب کان بچ گئے، آنکھ بچ گئی، تو ان کا دل کیا ہوا، سکون ہو گیا. تو اس واسطے ہم کیا کرتے ہیں، ذکر کے دوران میں آنکھوں کو بند کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، تاکہ آنکھ ادھر ادھر دیکھ کے ڈائیورشن نہ ہو جائے. سمجھے؟ آنکھ کا کام کیا ہے، ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے. اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی چیز تم کو ڈائیورٹ کرے گی اور تمہارے جو کانسنٹریشن ہے اس کو دور کرے گی. اس واسطے کان کو ہم نے ذکر آواز سے بولنے کے لیے کہا. آواز کی جب بات آئے گی تو کان سنے گا، تو آواز جب کان میں پڑے گی تو وہ ذکر دل میں جائے گا. آنکھ تو بند ہے، ایک انفارمیشن کٹ ہوگا، ایک انفارمیشن کھلا ہے. تو اللہ ہو، کان سنا تو وہ اللہ ہو کا انفارمیشن دل پر گیا، تو اللہ پر، اللہ ہو اس کے دل پر لگتا ہے. اب ناؤ یو انڈرسٹینڈ دا ذکر کا پروسیس ایسا ہوتا ہے. اس واسطے صوفیہ کرام نے یہ طریقہ سکھایا ہے. تو اس واسطے دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ کان اور آنکھ اور سارے چیز جو اعضاء دیے ہیں، یہ اس واسطے دیے کہ اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا ہے. سمجھے نہیں ہے؟ تو برائی کی طرف تم کان استعمال کرو گے، غیبت دوسروں کی باتیں میں، اس کی باتیں اس کی باتوں سننے میں تو استعمال کرو گے تو واقعی وہ تمہارے دل پر اثر کرے گا، حسد پیدا کرے گا، چرس پیدا کرے گا، اس کے بارے میں نفرت پیدا کرے گا. کیوں سننا ہے کسی کی بات؟ ہم کو کیا جاتا ہے، اگر وہ برا ہے تو اللہ اس کو دیکھ لے گا، اگر اچھا ہے تو اس کی اچھائی کو تم لینے کی کوشش کرو. ایسا نہیں کرتے لوگ. دیکھو اکثر دیکھا گیا ہے کہ دل ہمارا ناپاک ہوتا ہے. کیسے؟ اس کے واسطے فرمایا گیا کہ تمام چیزوں پر ایک ریت، ایک میل سی جم جاتی ہے. ایسی میل، اب جیسے ڈسٹ، جہاں بھی چیز آپ رکھیں گے تو ڈسٹ فارم ہوتا ہے یا کروشن ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے. اسی طرح آئینہ ہے، آئینہ اگر پاک نہیں کریں گے تو آپ کیا ہوگا، ڈسٹ جمے گا. اب جب آپ سامنے جا کے کھڑیں گے تو آپ کو چہرہ صاف نظر نہیں آئے گا. اسی طرح دل کا معاملہ ہے. دل آئینہ ہے، آئینے پر برائی، گناہ کے باتیں اور برے چیزیں، جو بھی ہم اعمال، برے اعمال کرتے ہیں، اس کی غلاظت جمتے 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 جاتی ہے. تو دل ایک آئینہ ہے. اس میں حق بات اگر دیکھیں گے تو اگر آئینہ کلین ہے تو حق بات نظر آئے گی. اگر حق بات بھی دیکھیں گے، دل پر میل جمع ہے تو تم کا حق بات نظر نہیں آئے گی. اس واسطے گنہگار بندے اور ناپاک بندے اور کافر و مشرک بندوں کے دلوں کو ناپاکی سے بھر دیا. تو اس وجہ سے کیا ہوا، وہ نہ حق بات دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ حق بات کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں. ان کو ہر چیز برائی 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 اچھی لگنے لگتی، کیونکہ دل سوچنے سے مجبور ہو گیا. تو اس کو دور کرنے کا ذریعہ
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्रुल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। कुरान ने फरमाया खबरदार याद रखो, अल्लाह के जिक्र में तुम्हारे दिलों का सुकून है, इत्मीनान है। क्या मतलब, जब दिल पर मैल सी हो जाती है या गुबार से छा जाता है गुनाहों का, तो उसमें क्या होता है कि तुमको शैतान के वारदात शुरू हो जाते हैं, वसवसे शुरू हो जाते हैं और तुम्हारा दिल बुराई की तरफ जाने लगता है। और चूंकि दिल पर बोझ सा हो जाता है, तुम्हारा दिल फिक्रमंद हो जाता है, तुम हमेशा गमगीन रहते हो, तुम हमेशा फिक्रमंद रहते हो। क्यों? दूसरों के बारे में सोचते हुए, बुरा सोचते हुए क्या होता है, दिल खुड़ जाता है। तो ऐसे वाले दिल क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, उनके चेहरे भी मुरझाए जाते हैं। जो दिल पाक होते जाता है उनके चेहरे खिलने लगते हैं। उस वास्ते इंग्लिश मैन ने क्या कहा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, माइंड इज नथिंग बट हार्ट कंडीशन। तो जब चेहरा खुलता है तो दिल भी साफ होता है, दिल साफ होता है तो चेहरा खिलता है, समझे? चेहरा भी खिलता है जब दिल में सफाई हो। किसी शायर ने कहा चेहरे भी खिलते हैं जब दिल में सफाई हो। जब दिल साफ नहीं होगा तो दिल चेहरा मुरझा जाता। तो आपने देखा होगा कि चंद औरतें चंद मर्दे हैं जिनके चेहरे हमेशा हशाश बशाश रहते हैं, खुश खर्रम रहते हैं, उनके चेहरे देखे तो खुशी होती है। क्यों? तो उनके दिल पाक है, किसी के बारे में सोचते नहीं है, कोई बुरा सोचते नहीं, वो नेगेटिव नहीं थिंकिंग उनके पास, पॉजिटिव थिंकिंग है। तो दिल साफ रहने से चेहरा भी खुशहाल और शादाब रहता है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको लेना है, आंख और कान, इसको बुराई से रोकेंगे तो तुम्हारा दिल पाक होगा, दिल पाक होगा चेहरा खिलेगा, रौनक आएगी, नूर आएगा। इंशाल्लाह हम जाकर फिर वापस आएंगे।